آج میں آپ کے لیے عید اسپیشل میں بہت ہی زبردست، بہت ہی سمپل اور بہت ہی ڈیلیشیس ڈیزرٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اس کو بنانا بے حد آسان ہے، اور اس کو آپ صرف عید پر ہی نہیں، کسی بھی تہوار پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی دعوت پہ بنا کر جو ہے نا کھا سکتے ہیں، مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے، بنانا بے حد آسان ہے، سمپل سی چھوٹی سی ریسیپی ہے۔ تو آئیں فٹافٹ سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو مزیدار سے ڈیزرٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا، اس کو چولہے پر رکھ دیا ہے، میں نے فلیم کو بھی آن نہیں کیا۔ اس میں ہم ڈالیں گے 2.5 ٹیبل اسپون 2.5 ٹیبل اسپون کارن فلور، اور اس میں ڈالوں گی 4 سے 5 کھانے کے چمچ چینی آپ نے کم ہی رکھنی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ 1 عدد انڈا اس میں شامل کیا ہے۔ ان سب کو ہم وسک کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے، یکجان کر لیں گے۔ فلیم کو بھی آن نہیں کریں گے، چولہا بھی ہمارا بند ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے، یہاں پر میرے پاس 2.5 کپ دودھ کے ہیں، یہ فل فیٹ ملک ہے یعنی کچا دودھ ہے، یہ اس میں شامل کر دیں گے۔ میجرنگ کپ سے میں نے ناپا ہے، 2.5 کپ ہمارے دودھ کے ہیں، اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور چولہا ہمارا بھی بند ہی ہوگا۔ تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے، اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے ہم پکا لیں گے جب تک کہ گاڑھا نہیں ہوتا۔ آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو کارن فلور نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس میں گٹھلیاں بن جاتی ہیں، تو اس کو مسلسل جو ہے نا ہلاتے رہیں گے۔ تو دیکھیں اس طریقے سے مسلسل ہلاتے ہوئے یہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں سے اس نے پکنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا، گاڑھا ہو جائے گا، تو اس کو ہم نے مزید 1 منٹ سے پکانا ہے، بہت زیادہ نہیں پکانا۔ تو یہاں یہ گاڑھا ہو چکا ہے، اس میں ڈالوں گی 1/2 ٹی اسپون کے برابر ونیلا ایسنس فلیور کے لیے، اور اس کے بعد ساتھ اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون بٹر یعنی مکھن، اور اس کو بھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بس اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ مکھن اس میں اچھے سے جو ہے نا مکس ہو جائے، اور اس کے بعد میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو ہم اتار لیں گے چولہے سے۔ تو دیکھیے مکھن اس میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے، اور اس کو میں جو ہے چولہے سے اتار لوں گی۔ تو اس کی کنسسٹنسی بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اس کو اس طرح آپ کا جو ہے نا اس کا ٹیکسچر ایسا ہے، تو بس میں فلیم کو آف کر دوں گی، اس کو ہم چولہے سے اتار دیتے ہیں۔ یہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اب کیا کریں گے، دوسری سائڈ پر میرے پاس یہاں پر ہیں 3 پیکٹ یعنی ہاف رول جو ہوتے ہیں کینڈی بسکٹ کے۔ فی الحال میں نے 3 لیے ہیں، ضرورت پڑی تو مزید 1 آدھا اور لے لیں گے۔ ان کو میں نے کھول لیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس آدھی پیالی دودھ کی ہے، سمپل دودھ ہے، کوئی چینی وغیرہ اس میں شامل نہیں کی، لیکن ابلا ہوا ہے، یہ بوائل ہوا ہوا ہے۔ اور اب ایک سرونگ ڈش لے لیں گے، اور سب سے پہلے جو ہے نا ہر بسکٹ کو ہم کیا کریں گے، اس دودھ میں ڈپ کر کے ہم ایک لیئر لگا دیں گے نیچے۔ اچھا، آپ نے بسکٹ کو بہت زیادہ ڈپ نہیں کرنا، آپ نے جسٹ ڈپ کرنا ہے اور نکال لینا ہے۔ زیادہ دیر ڈپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا سافٹ ہو جائیں گے، اور پھر ٹھیک سے ٹیکسچر اس کا ٹھیک نہیں آئے گا۔ تو بس اس طریقے سے میں بسکٹ کو دودھ میں ڈپ کر کے ایک لیئر لگا دوں گی بسکٹس کی۔ تو یہاں میں نے ایک لیئر لگا دی ہے بسکٹ کی۔ اس کے بعد ہم یہ جو کریم ہم نے بنائی تھی یہ اوپر ایڈ کریں گے۔ کریم کو ہم نے گرم گرم میں ہی ڈال دینا، ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس ایک لیئر ہم کریم کی لگا دیں گے، بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگائیں گے، ہم نے اس کو 3 لیئرز میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو اس حساب سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیجیے گا کہ ایک لیئر میں جتنا آتا ہے اتنا آپ اس میں ڈال لیں۔ تو اس کو ایک لیئر کریم کی لگانے کے بعد اچھے سے لیول کر لیں گے۔ یہ بہت ہی ایزی، بہت ہی سمپل ڈیزرٹ ہے، اور کھانے میں بے حد ہی مزے کا لگتا ہے۔ تو اس کو لیول کرنے کے بعد ہم بسکٹس کی جو ہے نا دوسری لیئر لگائیں گے اسی طریقے سے، اور دوسری لیئر لگانے کے بعد بھی جو کریم ہے اس کو اوپر ڈال دیں گے۔ تو اب ہم نے کریم اتنی ڈالنی ہے کہ ہمیں اوپر ایک اور لیئر لگانی ہے، اس کے لیے کریم ہمارے پاس بچ جائے۔ تو یہ میں نے دوسری لیئر بھی لگا دی، اس کو بھی لیول کر لیں گے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے بسکٹس کی ہم تیسری لیئر لگائیں گے، اور جو باقی کی کریم بچی ہے وہ ساری اوپر ڈال دیں گے، اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے نا ہم لیول کر لیں گے۔ اچھی طریقے سے پین ہم صاف کر لیں گے، اور اس کو کریم کو اس کے اوپر ڈال کر اس کو بالکل برابر کر لیں گے۔ اچھا، آپ اگر جو ہے نا اس میں انڈا نہیں ڈالنا چاہتے، جن کو پسند نہیں ہے یا جو نہیں ڈالنا چاہتے، تو آپ اس کی جگہ کارن فلور کی مقدار 1 سے 1.5 چمچ تک بڑھا سکتے ہیں۔ بس آپ کی کنسسٹنسی جو ہے نا ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو بس تیسری لیئر کو بھی ہم نے لیول کر دیا اچھے سے اوپر سے، اور اب ہم کیا کریں گے، کچھ بسکٹس کو لے کر میں نے اس طرح توڑ لیا تھا، چورا کر لیا ان کا میں نے، اور اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیں گے۔ ڈیکوریشن جیسی بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تو تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا خوبصورت لگے گا یہ۔ تو چاروں طرف سے میں نے بسکٹ کو لگا دیا، اور تھوڑا سا بسکٹ جو ہے نا اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے، ٹھیک ہے، ذرا اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا دیکھنے میں۔ تو اس کے بعد کیا کریں گے، اس کو ہم 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریج میں اچھے طریقے سے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھیں ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی 3 سے 4 گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے۔ تو دیکھیں میں نے یہاں پر جو ہے تقریباً 4-5 گھنٹوں کے لیے اس کو فریج میں رکھا تھا، اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی جو ہے کٹنگ کر لیتے ہیں، تو بہت ایزیلی یہ نکل آتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ تو بس کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس سے آپ کا ڈیزرٹ بالکل پرفیکٹ بھی بنے گا، اور اس کی لیئرز جو ہے نا بہت اچھے سے پرومیننٹ ہوں گی۔ تو بس اس طریقے سے میں چھری کی مدد سے سائڈوں سے لوز کر لوں گی، اور ایک اسپیچولا سے ہم اس کو بہت آرام سے جو ہے نا نیچے سے صاف کرتے ہوئے نکال لیں گے، نیچے سے لاتے ہوئے نکالیں گے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی یمی بنتا ہے، اور بہت ہی زبردست، بہت ہی آسان ہے۔ اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں، اور اس کو کھا کر چیک کرتے ہیں، بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ تو میری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی سمپل، بہت ہی ایزی ملک پاؤڈر سے رس ملائی بنائیں گے ہم آج۔ اس کو بنانا بہت آسان ہے، صرف اور صرف 10 منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ صرف اس کو ٹھنڈا کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے بس وہی لگتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان آ جائیں چاہے تو آپ فٹافٹ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رس ملائی بنانے کے لیے اس کی ہم ربڑی تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کھلے منہ والا برتن لے لیا ہے۔ کوشش کریں کہ برتن کھلے منہ والا ہی لیں تاکہ رس ملائی کو پکنے میں آسانی ہو اور وہ بکھرنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔
کوئی چانس نہ ہو اس کے بکھرنے کا۔ اس میں ہم ڈالیں گے 1 لیٹر دودھ، فل فیٹ ملک کا یعنی کچا دودھ ہے، اور اس میں شامل کروں گی آدھا کپ چینی۔ چینی آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آدھا کپ سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس میں 4 سے 5 الائچیوں کو میں نے موٹا موٹا کوٹ کے ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے نا ابلنے دیں گے اس دودھ کو، اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی دیں گے تاکہ چینی جو ہے نا ساتھ حل ہو جائے اور نیچے جا کے جلے نہیں۔ تو جب تک دودھ میں بوائل نہیں آتا تب تک ہم ویٹ کریں گے۔ تو دیکھیں دودھ میں بوائلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور جب میں دودھ میں جو ہے نا ابال آنا شروع ہوگا تو آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور دودھ کو اپنے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ بہت زیادہ ہم نے دودھ کو گاڑھا نہیں کرنا، بس جب تک ہمارا دودھ پکتا ہے ہم اپنی رس ملائی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹیپ آپ نے پہلے کرنا ہے، دودھ کو پہلے ہم نے پکانا ہے، رس ملائی ہم نے بعد میں بنانی ہے۔ وہ اس لیے کہ دودھ پکنا شروع ہوگا تو ہم رس ملائی بنا کر اس میں ڈال دیں گے۔ تو دودھ کو ہم نے اس لیے پہلے پکا لینا ہے، پکنے رکھ دینا ہے، اس کے بعد رس ملائی بنانے کی تیاری کرنی ہے جو کہ جھٹ پٹ بن جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے ایک باؤل لیا ہے، اس میں ڈالیں گے 1 کپ دودھ۔ ڈرائی ملک پاؤڈر ہے میرے پاس، نیڈو کا ہے، یلو والا جو پیکٹ ہوتا ہے۔ آپ نے نیڈو بنیاد نہیں لینا، آپ نے یہ یلو والا پیکٹ ہوتا ہے وہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس یعنی ٹی وائٹنر نہیں ہونا چاہیے، سمپل ملک پاؤڈر ہونا چاہیے۔ تو 1 کپ میں نے اس میں ملک پاؤڈر ڈالا ہے، اس میں ڈالیں گے تقریباً 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون لیول کر کے میدے کا ہے، اور لیول کر کے ہم نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا تھا۔ ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی جو ہے نا کوٹی ہوئی الائچی، اس کو میں نے بالکل فریش کوٹا ہے، تقریباً 2-3 چٹکیاں میرے پاس الائچی پاؤڈر ہے۔ اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی، اس کے لیے ہم نے ڈالا ہے، آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ ساتھ اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون گھی، اور جو ہے آپ ڈالڈا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دیسی گھی بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے ½ ٹیبل اسپون پہلے ڈالا ہے اور ½ ٹیبل اسپون دوبارہ میں نے ڈالا ہے، تو تقریباً 1 ٹیبل اسپون گھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے۔ اس کو ڈال کے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو اس چمچ کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ہاتھ سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم جو ہے نا ملا لیں گے، یکجان کر لیں گے۔ اور اب اس کے بعد میرے پاس یہاں پر 1 عدد انڈا ہے، اس کو ہم پھینٹ لیں گے، اور انڈا ڈیپینڈ کرتا ہے بڑا اور چھوٹا ہونے پہ، بعض دفعہ پورا انڈا بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے سارا انڈا ایک دم نہیں ڈالنا، ہم تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال کر جو ہے نا اس کو ڈو کو ہم مکس کرتے جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کتنا انڈا اس میں جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ سخت ڈو نہیں چاہیے اور بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں چاہیے، اور آپ نے ڈو کو بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں گوندنا، بس جسٹ اس کو مکس کرنا ہے۔ تو بس اس میں پورا انڈا ہی شامل ہو گیا تھا، اور جو ہے اور مزید اس میں انڈے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور جیسی ڈو یہ بنی تھی بالکل پرفیکٹ ڈو تھی۔ اچھا یہ بہت زیادہ سافٹ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ملک پاؤڈر کی ڈو ہوتی ہے تو ہاتھوں پہ چپکتی ہے، پہلے آہستہ آہستہ جو ہے نا سیٹ ہو جائے گی، آپ نے اس کو اسٹے بالکل نہیں دینا۔ تو بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور بہت زیادہ گوندنا نہیں ہم نے۔ جیسی سب چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور تھوڑا سا ہاتھوں میں گھی لگا کے اس کو اکٹھا کر لوں گی، کیونکہ ہاتھوں میں چپک رہا ہے۔ سافٹ ڈو نہیں ہے، لیکن جو ہے چونکہ ملک پاؤڈر اسٹکی ہوتا ہے اس لیے ہاتھوں میں چپکتا ہے، اور نہ ہی بہت سخت ہونی چاہیے۔ اس کو اگر آپ اسٹے دیں گے تو یہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو فٹافٹ سے جو ہے نا اس کے بالز بنا لینی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ ہے، اور بہت سافٹ بھی نہیں ہے اور بہت سخت بھی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے اس کی رس ملائی بنا لینی ہے، جس شیپ کی آپ چاہیں بنا سکتے ہیں۔ میں ذرا بڑی بڑی سائز کی بنا رہی ہوں اور تھوڑی سی اوول شیپ میں بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو راؤنڈ بنا سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ چپٹی بنا سکتے ہیں جیسی چاہیں۔ تو میں اس کو بنا رہی ہوں تھوڑی سی اوول شیپ میں اور ذرا بڑے سائز کی بناؤں گی۔ اچھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کریک بالکل نہ ہو، آپ نے اچھے سے پہلے اس کا بال بنانا ہے تاکہ کریک نہ بنے، اس کے بعد آپ نے کوئی سی بھی شیپ دینی ہے وہ دے دیں، اور اس طریقے سے میں باقی کی ساری بنا کر تیار کر لیتی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہماری 9 رس ملائیاں بن کر تیار ہوئی تھیں، کیونکہ بڑے سائز میں تھیں، آپ چھوٹے سائز میں بنائیں گے تو یہ آپ کی اور زیادہ بن جائیں گی۔ اب دودھ یہاں پر پک رہا ہے، یہاں میں نے چھوٹی سی ایک بال اس میں ڈال کے دیکھی تھی کہ ٹوٹ تو نہیں رہی، چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل پرفیکٹ تھی ماشاء اللہ۔ تو اب آہستہ آہستہ کیا کریں گے، اس کا دودھ کو میں نے اس کی فلیم میڈیم پہ کر دیا ہے، اور اس میں ہم ایک ایک کر کے تمام رس ملائی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بہت اہم سٹیپ یہاں پر آتا ہے جب آپ نے رس ملائی پکانی ہوتی ہے، یہ بہت ضروری سٹیپ ہوتا ہے جب آپ نے پکانا ہے۔ پہلے اس کو آپ نے ایک بار فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دینا ہے تاکہ بوائلنگ سٹارٹ ہو اور دودھ اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود بخود جو ہے رس ملائی ہماری مڑتی جا رہی ہے، جیسے جیسے اس کو ہیٹ مل رہی ہے اور بوائلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ خود ہی مڑتی جا رہی ہے، اس کو ہمیں ہلانا نہیں ہے اور نہ اس کو ٹرن کرنے کی ہمیں ضرورت پڑے گی بہت زیادہ۔ تو اب فلیم کو بھی ہم نے ہائی کیا ہے، جیسے دودھ جو ہے نا اوپر آنا شروع ہوگا ہم دوبارہ سے فلیم میڈیم کر دیں گے۔ یہ تمام جو ہے نا ٹرکس ہی ہوتی ہیں، اس کو ذرا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے اور بہت دھیان سے آپ کو اس کو جو ہے نا پکانا ہے۔ تو سائڈوں سے میں اس کا دودھ ذرا اتار دوں گی جتنی ملائی وغیرہ سائڈ پہ آئی ہے۔ اچھا دودھ آپ کا بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہونا چاہیے، جیسے جیسے آپ کو لگے کہ دودھ گاڑھا ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے۔ وہ اس لیے کہ دودھ گاڑھا ہوگا تو آبویسلی دودھ جو ہے وہ رس ملائی جو ہے نا ابزارب نہیں کرے گی اور نہ ہی زیادہ پھولے گی۔ تو جیسے جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ دودھ گاڑھا ہوتا جا رہا ہے میں تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی، اور ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا بہت زیادہ کہ وہ بالکل ٹمپریچر کا ڈاؤن ہو جائے۔ رس ملائی پکنا شروع ہو گئی ہے اور جو ہے اس میں بوائلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست پھول گئی ہے۔ تو آپ نے اس میں جو ہے نا اتنی فلیم اتنا ہونا چاہیے کہ رس ملائی کا جو دودھ ہے نا اوپر اس کے اوپر ہو بالکل، ٹھیک ہے، جھاگ بنے۔ اب ہم نے اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے پکانا ہے۔ کور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً سے دودھ جو ہے نا باہر آنے کی طرف کرتا ہے، تو آپ نے ٹیمپریچر اتنا رکھنا ہے کہ دودھ جو ہے وہ رس ملائی کے اوپر ہو لیکن باہر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو لگے کہ باہر آ رہا ہے فلیم فوراً لو کر دیں۔ تو آپ نے 5 منٹ تک اس کو اس طریقے سے پکانا ہے کہ دودھ اچھے طریقے سے ابال اس میں آتا رہے، اور بیچ میں ایک بار چیک بھی کر لیجیے کہ رس ملائی ٹوٹ تو نہیں رہی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ ہے رس ملائی۔ تو اس طرح 5 منٹ ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے۔ فلیم ہمارا اتنا ہوگا کہ دودھ اوپر تک آئے لیکن باہر کو نہ آئے، اور دیکھیں ماشاءاللہ ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہیں۔
تو اس لیے میں نے کہا تھا آپ سائز میں چاہیں تو چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں. اب اس کو ہم نے بہت ہلکے ہاتھ سے 2 اسپیچولا یعنی چمچ کی مدد سے اس کو آہستہ سے ٹرن کرنا ہے. تو یہ بھی میں احتیاطاً کر رہی ہوں تسلی کے لیے, لیکن بالکل بھی اس کو جو ہے نا ٹرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دودھ جب اوپر تک آتا ہے تو اچھے سے پک جاتی ہیں. اب اس کو دوبارہ سے ہم کور کر دیں گے. اور دیکھیے مجھے یہاں دودھ پہ گاڑھا لگ رہا ہے, تو میں نے تھوڑا سا پانی اس میں مزید ڈالا. تو اگر ہمیں دودھ پتلا لگے گا تو ہم بعد میں رس ملائی پکانے کے بعد رس ملائی نکال کے دودھ کو اور گاڑھا کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہمیں تھوڑا پتلا ہی چاہیے, زیادہ گاڑھا نہیں کرنا. دوبارہ میں نے کور کر دیا اور پھر سے اس کو 5 منٹ کور دے کر پکائیں گے. 5 منٹ ہم نے اس کو مزید پکا لیا, کور کو ہٹا دیا ہے, اور اب ہم نے کور ہٹا کر اس کو 2-3 منٹ مزید پکانا ہے. ٹھیک ہے, تو 2 بار اس کو ہم نے 5-5 منٹ کے لیے کور دے کر پکایا ہے. اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 منٹ جو ہے کور ہٹا کر ہم نے اس کو پکایا ہے. تو بس تقریباً ہماری رس ملائی تیار ہو چکی ہے, اور اس کو اب ہم چولہے کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے روم ٹیمپریچر پہ, اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ کر میں اچھے سے چل کر لوں گی. ٹھیک ہے, اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم سرو کریں گے. جتنی ٹھنڈی ہوگی اتنی ہی مزے کی لگے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دودھ آپ کا پتلا ہے تو آپ رس ملائی نکال کر دودھ کو دوبارہ سے گاڑھا کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر دودھ بالکل پرفیکٹ تھا. میں آپ کو رس ملائی جو ہے ایک اٹھا کر بھی دکھاتی ہوں, ماشاءاللہ کتنی اسٹیبل ہے, بالکل بھی ٹوٹی نہیں ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیں آپ اس کو پکڑیں گے ماشاءاللہ اچھی خاصی جاندار ہے, کوئی اتنی سافٹ نہیں ہے. بہت ہی مزے کی بنتی ہیں, بہت ہی جوسی ہوتی ہیں, اندر تک جو ہے پکی ہوئی ہیں. تمام اسٹیپ آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنے ہیں. رس ملائی ہماری بن کر تیار ہے, بہت ہی مزے کی بنی, بہت ہی سافٹ اور بہت ہی اندر تک جو ہے نا یہ موئسٹ تھی, اندر تک دودھ ایبزارب کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک ہے, اندر تک جو ہے نا دودھ ایبزارب ہوا ہے, بالکل بھی کچی نہیں ہے اور بالکل بھی بکھری نہیں ہے ماشاءاللہ. آپ کو اس کو توڑنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کتنی زبردست بنی ہے. تو اس کو آپ ضرور بنا کر ٹرائی کیجیے, انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی. آج ہم بنائیں گے چاکلیٹ بسکٹ پڈنگ. بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے. اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے, بالکل سمپل انگریڈینٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے. کوئی بیکنگ اس میں نہیں ہے اور ایگ لیس ہوگی یہ, اور دیکھنے میں جتنی مزے کی لگتی ہے کھانے میں اسے کئی گنا زیادہ مزے کی ہے. پڈنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لیا ہے, اس میں ڈالیں گے 1 کپ دودھ یعنی فل فیٹ ملک. میرے پاس کچا دودھ ہے, آپ چاہیں تو بوائل کیا ہوا بھی لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ½ کپ سے تھوڑا سا کم یعنی 7 ٹیبل اسپون لیول کر کے کارن فلور کے, یہ میجرنگ اسپون سے میں نے اس میں میجر کر کے ڈال دیں. اور 1/4 کپ میں نے ڈالا ہے کوکو پاؤڈر اس میں, اور یہ 4 ٹیبل اسپون لیول کر کے ہے کوکو پاؤڈر. اچھا, کارن فلور کی مقدار آپ بڑھا بھی سکتے ہیں, 8 ٹیبل اسپون تک بھی کر سکتے ہیں, یعنی فل ½ کپ بھر کر. اور یہ آپ کب کریں گے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. ساتھ اس میں ڈالیں گے 1/4 ٹی اسپون سے لے کر ½ ٹی اسپون تک کافی جو ہے نا چاکلیٹ کے فلیور کو انہینس کرتی ہے, اس میں شامل کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے. دودھ کا استعمال ہم نے بعد میں مزید کرنا ہے, اس لیے ہم نے اس میں جو ہے کوکو پاؤڈر اور کارن فلور کی مقدار زیادہ ڈالی ہے. ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی گٹھلی اس میں نہ رہے. اب ایک اور ساس پین لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے 3 کپ دودھ, اسی طریقے سے فل فیٹ ملک ہے یہ بھی, یعنی کہ بالکل کچا دودھ ہے. اور اب ایک اسٹینر اوپر رکھیں گے, اور اس میں ہم جو ہے ہم نے پہلے کوکو پاؤڈر اور کارن فلور کا جو مکسر بنایا تھا اس کو ہم چھان کے اس میں ڈال دیں گے. ہم نے اس کو پہلے اس لیے الگ سے دودھ میں مکس کیا تاکہ جتنی بھی گٹھلیاں وہ جو ہے ان کو چھان سکیں. اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. اب ہم نے اس کو چولہے پر نہیں رکھنا. اب اس میں ڈالیں گے 3/4 یعنی 3/4 کپ جو ہے چینی کا. یہاں ½ کپ میں ڈال رہی ہوں, اور اس کے بعد میں نے تقریباً جو ہے ½ کپ سے بھی آدھی ڈالی تھی, یعنی 3/4 کپ شوگر میں نے اس میں ڈالی ہے. آپ چاہیں تو تقریباً 1 کپ بھی ڈال سکتے ہیں, وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگی. چینی آپ اپنے پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو چولہے پہ رکھ لیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے پکانا شروع کریں گے. اور اس کو ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ اچھے سے گاڑھا ہو جائے گا پکتے پکتے, اور چولہے کو آپ نے تیز نہیں کرنا ورنہ جلنا شروع ہو جائے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا میں چٹکی بھر نمک بھی اس میں ڈال رہی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاکلیٹ کا فلیور انہینس بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ میٹھا بیلنس ہو جاتا ہے. اور اس کو ہلاتے رہیں گے اچھے سے گاڑھا ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چاکلیٹ کا مکسر بالکل گاڑھا ہو چکا ہے, یعنی پڈنگ ہماری ٹھیک ہو چکی ہے اور پکنا شروع ہو چکی ہے. فلیم کو بالکل لو رکھیں گے. اب یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ½ کپ سے کچھ کم میرے پاس کریم تھی. میرے پاس یا آل پرس کی کوئی بھی کریم آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل آپشنل ہے. میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس لیے اس میں ڈال دی, ورنہ آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا ٹیسٹ میں. اب ½ کپ میرے پاس یہاں پر جو ہے کوکنگ چاکلیٹ ہے, اور یہ میرے پاس ملک چاکلیٹ ہے. اگر آپ کے پاس ڈارک ہے تو آپ ڈارک بھی ڈال سکتے ہیں, یہ بھی بالکل آپشنل ہے, لیکن اس سے ٹیسٹ ذرا انہینس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں ڈالیں گے تب بھی بہت مزے کی پڈنگ بنے گی. اب ہم نے صرف اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ چاکلیٹ اچھے سے جو ہے نا میلٹ ہو جائے, اور جیسے ہی چاکلیٹ جو ہے نا میلٹ ہوگی تو ہم چولہے کو بند کر دیں گے اور اس کو ہم چولہے سے جو ہے اتار لیں گے. تو بس پڈنگ ہماری تیار ہو چکی ہے. اب میں نے یہاں پر ایک سرونگ ڈش لی ہے, اور ساتھ ہی میں نے لیے یہاں پر جو ہے بسکٹ. میرے پاس ڈائجسٹیو بسکٹ ہیں, یعنی ویٹ والے جو بسکٹ ہوتے ہیں وہ والے بسکٹ ہیں. آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یا ایزیلی اویلیبل ہوں. تو یہاں پر بسکٹس کے ایک لیئر لگا دیں گے, اور جو جگہ بچی ہے وہاں پر ہم تھوڑے سے بسکٹ کٹ کر کے لگا دیں گے. اور اس طرح ساری جگہ کو ہم جو ہے نا بسکٹ سے کور کر لیں گے, اور اس کے اوپر ہم ایک لیئر لگائیں گے اس چاکلیٹ پڈنگ کی, اور جو کہ میرے سے تھوڑا سا یہاں سے ویڈیو اسکپ ہوگی تو میں نے ایک لیئر لگا لی ہے. اس کو بس لیول کر لیں گے ہم, تھوڑا سا ایک اچھی سی لیئر لگائیں گے کیونکہ پڈنگ جو ہے نا کافی ہے, اور ایک اچھی سی آپ لیئر لگا لیں اس کے اوپر. اس کے بعد سیکنڈ لیئر پہ بسکٹس کے لگائیں گے, جس طریقے سے بھی آپ چاہیں بسکٹ لگا سکتے ہیں, بس آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اچھا, بسکٹس کو نا کسی دودھ میں یا پانی میں ڈپ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, پڈنگ سے ہی تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے سیکنڈ لیئر بھی لگا لیں گے, اور جتنی لیئر ایزیلی آپ کس میں آ سکتے ہیں آپ اتنی لیئرز لگا لیں. تو اس کے اوپر بھی ہم باقی جو ہے پڈنگ ڈال دیں گے, ایک اچھی سی لیئر لگا دیں گے پڈنگ کی. اور پڈنگ کو آپ نے گرم گرم کو ہی ڈالنا ہے, ورنہ پھر سیٹ ہو جائے گی تو پھر ٹھیک سے اسپریڈ نہیں ہوگی اچھے سے.
تو پوڈنگ ڈالنے کے بعد پھر ایک اور لیئر ہم بسکٹ کی لگائیں گے اور اس کے بعد پھر سے لاسٹ میں اوپر ہم پوڈنگ ڈالیں گے. جتنی پوڈنگ بچے گی اس کو لاسٹ میں ساری ہم اوپر ڈال دیں گے. تو یہ تھرڈ لیئر ہے بسکٹس کی اور لاسٹ لیئر ہے. اس کے بعد یہ میں نے فائنل اوپر جو ہے نا پوڈنگ ڈال کے اس کو لیول کر لیں گے اور اچھے طریقے سے لیول کرنے کے بعد اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے. کم از کم 5-6 گھنٹے تو لازمی اس کو آپ چل کریں یا اوور نائٹ بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں. جتنا اچھا ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی اچھے سے جو ہے یہ سیٹ ہو جائے گا اور اتنا ہی جو ہے نا یہ مزے کا لگے گا. تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے. تو دیکھیں بسکٹ پوڈنگ ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے. اس کو میں نے 5-6 گھنٹے فریج میں رکھا ہے اور اب اس کو ہم گارنش کریں گے. میں تھوڑی سی وائٹ چاکلیٹ جو ہے نا گریٹ کر کے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں. آپ کسی بھی چیز سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں. بسکٹ کی چورے سے بھی یعنی بسکٹ کو کرم کر کے بھی اس سے آپ جو ہے نا اس کو گارنش کر سکتے ہیں. اور تھوڑی سی چاکلیٹ میں جو ہے اس کے سائڈوں پہ بھی ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا سا خوبصورت لگے. اور آپ یہ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں سیٹ کرنے سے پہلے بھی. تو دیکھیں ہماری پوڈنگ ماشاءاللہ بالکل تیار ہے سرو کرنے کے لیے. اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے. اچھا آپ اس کو وداؤٹ چاکلیٹ اور وداؤٹ کریم بھی بنا سکتے ہیں. صرف اور صرف 3 انگریڈینٹس یعنی کوکو پاؤڈر اور کارن فلور اور چینی کے ساتھ. اور یہ تب بھی بہت ہی مزے کی بنے گی, بہت ہی کریمی بن کر تیار ہوگی. بس آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ چاکلیٹ اور کریم اس میں نہیں ڈال رہے تو آپ نے کارن فلور کی مقدار 7 ٹیبل اسپون سے 8 ٹیبل اسپون تک کر دینی ہے. یعنی پورا ہاف کپ آپ بھر کر اس میں جو ہے نا کارن فلور کا ڈالیں گے تو پھر بہت ہی مزے کی بالکل کریمی ٹیکسچر بن کر تیار ہوگا. تو یہ چاکلیٹ اور کریم اس میں بالکل آپشنل ہے. تو دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پیس نکال لیا ہے اور دیکھیں کتنا یمی بن کر تیار ہوئی ہے. بہت ہی مزے کی, بہت ہی ماؤتھ میلٹنگ, ہاتھ ہی نہیں رکتا. اگر آپ کھانا شروع کریں تو دل کرتا ہے بس کھاتے ہی رہیں. تو اس کو آپ ضرور بنا کر ٹرائی کیجیے, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.